بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ کو سرکار غریب نواز کے اجمیر پہنچنے کا اور اولیاء مسجد میں بیٹھنے کا اور وہاں سے آنا ساگر جانے کا واقعہ بیان کیا تھا، اس میں سرکار غریب نواز نے آنا ساگر کا پانی ایک کاسے میں سکھا دیا اور اس پانی کو پھر واپس چھوڑ دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو 40 کوس دور تک جتنے تالاب تھے، ندی، نالے، جھرنے، کنویں، باوڑی، وہ تمام سوکھ گئے، اور اس کے بعد پھر واپس پانی چھوڑ دیا تو ان تمام کے اندر واپس پانی آ گیا۔ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ اسی وقت ایک 40 کوس کی حد بندی کر دی، باؤنڈری بنا دی گئی، ایک اعتراف کھینچ دیا گیا کہ اس کے اندر کوئی بھی آدمی، بڑے سے بڑا جادوگر، فنکار، ہنر باز، عملیات والا، روحانیت رکھنے والا، وہ اگر آئے گا تو اپنے تمام قوت، روحانیت، جادوگری، جو اس کے پاس میں علم حاصل ہے، وہ تمام اس کو اس باؤنڈری کے باہر رکھ کر آنا پڑے گا۔ جیسے آدمی گھر میں جب آتا ہے تو جوتے باہر اتارتا ہے، اس طریقے سے اس کو اپنا تمام لباس، خلقہ، قوت، روحانیت، جادوگری، فنکاری سب وہاں چھوڑ کر آنا پڑتی ہے۔ آج سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آنے کے بعد کوئی ولی اپنی ولایت دکھائے یا جادوگر جادو دکھائے یا تماش بن تماش دکھائے یا کوئی روحانیت دکھائے تو وہ سب بیکار ہے، جھوٹی اور مصنوعی باتیں ہیں۔ اگر وہ اندر آئے گا تو وہ اس کا تمام زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب سرکار غریب نواز چونکہ آنا ساگر کے یہاں پر ہیں اور لوگ پانی لے رہے ہیں اور پیاسے مر رہے ہیں، لوگوں نے آ کے آپ سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد میں آپ سے جو ہے کہا گیا کہ حضور ہمیں معاف کر دو اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دو اور پانی چھوڑ دو۔ سرکار غریب نواز نے سب پانی چھوڑ دیا، اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ قریب 90 لاکھ آدمی تھے جنہوں نے سرکار غریب نواز کا چہرہ دیکھا، اور چہرہ مبارک دیکھ کر کے سب نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب نے گواہی دی، کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تمام لوگوں نے سارے کلمے پڑھے، 6 کلمے پڑھائے آپ نے، اور لوگوں نے ایمان لائے، مسلمان ہوئے۔ تو جو 90 لاکھ کا واقعہ آتا ہے، 90 لاکھ کئی مرتبہ آپ نے جو ہے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، اور یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز اب اپنے چلے کے اندر جو آنا ساگر کی پہاڑی پر ہے قیام پر کرے ہوئے ہیں اور نمازیں ادا کر رہے ہیں، ورد و وظائف کر رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس میں پرتھوی راج چوہان نے، راجا نے، جادوگر جے پال جوگی کو کہا کہ بھائی ان سے کوئی مسئلہ حل کرو، ان سے جا کے بات چیت کرو، یہ بہت بڑے جادوگر آئے، ترک جادوگر کہتے تھے۔ تو بتاتے ہیں کہ اس کتابوں میں ہے کہ جے پال جوگی نے 52 مرتبہ جادو کے حملے کیے، جس کے اندر آپ کے پاس میں زہر سے بھرا ہوا پیالہ بھیجا، جو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پی لیا، اور آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد سانپ، بچھو، اسدے، ازگر، جو سانپ ہوتے ہیں زہریلے، سب کو بھر کر کے جادو کے زور سے جے پال جوگی نے آپ کی طرف بھیجا۔ جب وہ ہانڈی جادو کی بھری ہوئی آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان کو کہا اگر تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، تم تمام زہریلے جانوروں کو، حیوانات کو اللہ نے بھیجا ہے، اور تمہیں جان حاضر ہے، میرے کو کاٹ لو اور کھا لو۔ سرکار غریب نواز نے جب بات یہ کہی تو ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے کہا اگر کسی شیطان نے بھیجا ہے تو واپس جاؤ اور اسی کو نقصان پہنچاؤ۔ وہ جو ہانڈی تھی، جس ہانڈیوں کے اندر سے زہریلے جانور بھرے ہوئے تھے، وہ واپس لوٹ کر کے آئی، جادو کے زور سے آ رہی تھی۔ وہ جادو کے زور سے، جسے مٹھ کہتے ہیں، مٹھ مارنے کیا کہتے ہیں، وہ جادوگر پھینکتے ہیں، تو وہ مٹھ کے ذریعے سے آئی تھی۔ جب واپس لوٹ رہی تھی تو جادوگر دیکھ رہا تھا کہ یہ واپس لوٹ کر آ رہی ہیں، اب میرے پر حملہ کریں گی، لہٰذا اس نے اس کو راستے میں ہی توڑ دیا، کریش کر دیا، گرا دی۔ وہ سب ہانڈیاں ادھر ادھر گری، اس میں جو جانور تھے، جو زہریلے جانور تھے، وہ سب گر کے مرے،
ان کے مرنے سے اس جگہ پر جہاں جہاں وہ جانور تھا وہاں ایک پیڑ پیدا ہوا، اس پیڑ کا نام ہے برنا، جو اجمیر میں اطراف میں آس پاس کئی جگہ ملتے ہیں، اجمیر کے علاوہ وہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ اس کے اندر ایک پھل ہوتا ہے، لال رنگ کا ہوتا ہے، پہلے ہرا ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کی مارو لگتی ہے چوٹ، اور بعد میں اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ گرتے ہی پھٹ جاتا ہے۔ اس کو پرندے سب آ کر، خاص کر کوا آ کر کھاتا ہے، بتاتے ہیں اس سے بواسیر کی بیماری بھی چلی جاتی ہے، حکیم لوگ اس کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ برنے کے پیڑ آج بھی درگاہ کے آس پاس اجمیر شہر میں کئی جگہ پر ہیں۔ اس طریقے سے وہ جادوگر نے وہ ہانڈی کو کریش کر دیا، توڑ دی اور گرا دی، اور اس کے اندر جو جانور تھے زہریلے وہ سب مر گئے۔ دوسرا واقعہ جب یہ ہو گیا، پہلے زہر بھیجا، پھر سانپ کے ہزدے کے جانوروں کو بھیجا، پھر اس کے بعد میں شادی دیو، مہادیو، دو دیو تھے جو سرکار غریب نواز کی طرف منہ سے آگ کے گولے پھینکتے تھے، وہ پتھروں کو ہوا میں پھونک دے کر اڑا دیتے تھے، اور آنا ساگر میں جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو اس کے اندر ان کا آنا ساگر کا پانی ان کے گھٹنوں تک آتا تھا، اور کان کے اندر بندے پہنتے تھے جو دیو لوگ پہنتے ہیں، جو ٹرک کا ٹائر ہوتا ہے اتنا بڑا بندہ ہے۔ آج بھی آنا ساگر کے پاس ایک مندر ہے، وہ بندہ وہاں پڑا ہوا ہے اور پتھر کا ہے، اور وہ بندے ٹائپ ہوتا ہے، ٹرک کا ٹائر ہوتا ہے، اس میں بندے ٹائپ بنا ہوا ہے، لوگ جا کر دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو کھڑے ہو کر کے جب پتھر اڑاتے تھے تو پتھر جو ہے آپ پہ پھول بن کر گرتے تھے، اور جو آگ اگلتا تھا وہ پانی بن کر آپ کے اوپر گرتے تھے۔ جب یہ سارے واقعات کر لیے اور سرکار غریب نواز کا دونوں نے شکل دیکھی، روحانیت دیکھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، تو سرکار غریب نواز کے قدموں میں گر گئے، اور شادی دیو اور مہادیو دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کر کے، وہ سرکار غریب نواز کے مرید ہوئے۔ اس کے بعد کافی عرصے دراز تک جادوگر اپنے جادو کے جو اثرات تھے وہ کرتا رہا، لیکن سرکار غریب نواز نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ اطراف باؤنڈری بنی ہے پانی ڈال کر کے چاروں طرف، اس کے باہر نہ جائیں۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو کشف سے معلوم ہوا کہ ایک ہاتھی جو ہے جادو سے بنا کر مد مست کر کے بھیجا ہے، جو ہمیں اور ہمارے لوگوں کو اور میرے کو نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ نے اپنے لوگوں سے کہا بھئی اس باؤنڈری کے اندر آ جاؤ، باہر نہ جائیں، اور آپ نے ہاتھ اٹھایا اور پانی لے کر کے اس کی طرف پھینکا اور کہا اے ہاتھی بھاٹا، اے ہاتھی بھاٹا، اے ہاتھی بھاٹا۔ تو وہ ہاتھی جو تھا پتھر کا بن گیا، اور آج بھی ایک محلے کا نام ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے، اس ہاتھی باٹا اس ایریے کا نام ہے جہاں یہ واقعہ گزرا تھا۔ اس میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر وہ ہاتھی پتھر کا بنا ہوا ہے، اور آج کل وہ حالات کی وجہ سے بند کر رکھا ہم لوگوں نے، مسجد بند ہے، اس کے اندر وہ ہاتھی ہے۔ اس طریقے سے جو جادو کے حملے کر سکتا تھا وہ تقریباً کر چکا۔ لاسٹ کے اندر سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جے پال جوگی آپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد مرغ چھالا جو ہرن کی کھال ہوتی اس پر اڑ رہا تھا، آپ کی چاروں طرف اوپر نیچے دائیں بائیں گھومنے لگا، اور سرکار غریب نواز سے کہنے لگا کہ تمہارے میں اتنی شکتی ہے تو تم اڑ کر بتاؤ۔ سرکار غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، تیرا جادو، تیرے پاس جو شکتی ہے وہ تجھے مبارک ہو، اور تو جو ہے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر، اور میرے سے اس بات پر کیوں بحث کر رہا ہے۔ اور وہ کافی دور تک اڑتا ہوا چلا گیا۔ اوپر جانے کے بعد میں اس نے اپنی کھڑاؤں، نالین جسے کہتے ہیں، نالین تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو کہتے ہیں، کھڑاؤں لکڑی کی ہوتی ہے جو جادو لوگ پہنتے ہیں، اس کو سرکار غریب نواز کی طرف بھیجا اور کہا جاؤ مارتے ہوئے لے کر آؤ۔ جب وہ کھڑاؤں آپ کے پاس آئی، آپ نے دیکھا اور کہا اگر اللہ نے بھیجا ہے تو بندہ ناچیز کا اشارہ حاضر ہے، ہم ہیں، مار۔ اگر اللہ نے نہیں بھیجا، شیطان نے بھیجا تو اس کو مارتے ہوئے لے کر آ۔ پھر وہ کھڑاؤں واپس گئی اور جے پال جوگی کو مارتی ہوئی لے کر کے آئی۔ جب سرکار غریب نواز کے دیدار کیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، تو اس کے اندر جو نور تھا وہ آنکھوں کے ذریعے پیوست ہو گیا، اور وہ ایمان لے آیا اور سرکار غریب نواز کا مرید بن گیا۔ اس کے بعد کہنا حضور میں تو مرغ چھالہ کے زور سے عرش معلیٰ آسمان تک جا سکتا ہوں، آپ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا اچھا جاؤ، کہاں تک جاتے ہو؟
تو وہ اڑتا چلا گیا اور ایک مقام تک پہنچا جب آپ کو کوے کی طرح سے اور کبوتر کی شکل میں پھر چڑیا کی شکل میں نظر آنے لگا. تو سرکار غریب نواز سے کہا میں کہاں تک نظر آتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ تم چڑیا جیسے نظر آتے ہو. پھر واپس آ گیا اور سرکار غریب نواز سے کہنے لگا آپ بھی اپنی کوئی کرامات دکھائیے کہ آپ کہاں تک پرواز کر سکتے ہیں. تو سرکار غریب نواز چونکہ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، اس میں روحانیت آ گئی تھی، اسلام کی دعوت قبول کر چکا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے ساتھ میں. سرکار غریب نواز کی روح اور اس کی روح پرواز کر رہی تھی اور وہ پہلے آسمان تک پہنچے. جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جے پال جوگی نے، جس کا نام عبداللہ بیابانی رکھ دیا گیا تھا، وہ کہنے لگا حضور اس سے آگے میری پرواز نہیں ہے. تو آپ نے ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے ساتھ. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، ساتویں آسمان تک گیا اور سرکار غریب نواز اس کو ساتویں آسمان پہ عرش معلیٰ کی دیدار کرائے، سمجھے، لوح قلم دکھایا، مقام محمود دکھایا اور وہ سرکار کے قدموں میں گر گیا. اور وہاں جو فرشتے جنات حور ملائکہ سرکار غریب نواز کی تعظیم کر رہے تھے، وہ دیکھ کر بڑا حیرت انگیز ہوا. اور اس کے بعد سرکار غریب نواز کو واپس لے کر آئے اور اس کے بعد میں اس کا نام عبداللہ بیابانی رکھا. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اس نے ایک شرط رکھی کہ یا سرکار غریب نواز میں جادو کے زور سے قیامت تک زندہ رہ سکتا ہوں، تو مجھے ایسا وردان دیں کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. آپ نے کہا نہیں، کلی نفس ذائقۃ الموت، موت برحق ہے، جتنی نفس ہے جاندار چیزیں سب کو موت آئے گی، لیکن تم جو چاہتے ہو کہ تم قیامت تک رہو تو تمہاری روح قیامت تک رہے گی. اور تمہارا نام عبداللہ بیابانی رکھتے ہیں، تم جنگل میں رہو گے اور جنگل میں تمہارے سپرد تین کام کرتے ہیں. جو کوئی آدمی راستہ بھول جائے اسے راستہ بتانا، جو پیاسا اسے پانی پلانا، اور جو بھوکا اسے کھانا کھلانا. آج بھی اجمیر کے کسی جنگل میں، تارا گڑھ وغیرہ، یہاں کئی لوگ جاتے ہیں جنگل میں راستہ بھول جاتے ہیں، تو اس کو جب یاد کرتے ہیں عبداللہ بیابانی، بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی، بھولے کو راہ بتانا، کام تمہارا، اس طریقے سے 3 مرتبہ کہتے ہیں، تو وہ بکری کی شکل میں، گڈیریے کی شکل میں، کتے کی شکل میں آ کر کے، بھیڑی کی شکل میں آ کر راستہ بتا کر، روٹی بتا کر، سمجھا، اور پانی بتا کر چلے جاتے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں تب آدمی کو خیال آتا ہے کہ یہ تو عبداللہ بیابانی تھے اور وہ آج تک لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. اللہ کا ایسا ولی کامل بزرگ واحد ہے سرکار غریب نواز کی ذات مقدس، جو کسی سے قیامت تک زندہ رہنے کا وعدہ کرے اور اس کو قیامت تک زندہ رکھنے کے جو ہے ساتھ دے، زندہ رہنے کے لیے. 1000 سال ہو گیا، 1000 سال سے آج تک یہ واقعات تارا گڑھ کے جنگلوں میں لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. السلام علیکم وآخر دعوانا.